بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، قصص قرآنی اور انبیاء علیہم السلام کے سوانح حیات اور ان کی دعوت حق کی مستند ترین تاریخ پر ہندوستان کے مشہور عالم دین حضرت مولانا محمد حفظ الرحمان صاحب سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ کی تالیف قصص القرآن جلد اول کی 16ویں قسط اور حضرت صالح علیہ السلام کے قصے کی دوسری قسط پیش خدمت ہے۔ ناقۃ اللہ یعنی اللہ کی اونٹنی۔ غرض حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کو بار بار سمجھاتے اور نصیحت فرماتے رہے، مگر قوم پر مطلق اثر نہیں ہوا، بلکہ اس کا بغض و عناد ترقی پاتا رہا اور ان کی مخالفت بڑھتی ہی رہی، اور وہ کسی طرح بت پرستی سے باز نہ آئی۔ اگرچہ ایک مختصر اور کمزور جماعت نے ایمان قبول کر لیا اور وہ مسلمان ہو گئی، مگر قوم کے سردار اور بڑے بڑے سرمایہ دار اسی طرح باطل پرستی پر قائم رہے، اور انہوں نے خدا کی دی ہوئی ہر قسم کی خوش عیشی اور رفاہیت کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے کفران نعمت کو شعار بنا لیا۔ وہ حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کرتے کہ صالح، اگر ہم باطل پرست ہوتے اور خدا کے صحیح مذہب کے منکر ہوتے اور اس کے پسندیدہ طریقے پر قائم نہ ہوتے تو آج ہم کو یہ دھن دولت، سر سبز و شاداب باغات کی فراوانی، سیم و زر کی بہتات، بلند و عالی شان محلات کی رہائش، میوہ جات اور پھلوں کی کثرت، شیریں نہروں اور عمدہ مرغزاروں کی افزائش حاصل نہ ہوتی۔ تو خود کو اور اپنے پیروں کو دیکھ اور پھر ان کی تنگ حالی اور غربت پر نظر کر اور بتلا کہ خدا کے پیارے اور مقبول کون ہیں، ہم یا تم؟ حضرت صالح علیہ السلام فرماتے کہ تم اپنی اس رفاہیت اور عیش سامانی پر شیخی نہ مارو اور خدا کے سچے رسول اور اس کے دین برحق کا مذاق نہ اڑاؤ، اس لیے کہ اگر تمہارے کبر و غرور اور عناد کا یہی حال رہا تو پل بھر میں یہ سب فنا ہو جائے گا، اور پھر نہ تم رہو گے اور نہ یہ تمہارا ساز و سامان۔ بے شک یہ سب کچھ خدا کی نعمتیں ہیں، بشرطے کہ ان کو حاصل کرنے والے اس کا شکر ادا کریں اور اس کے سامنے سر نیاز جھکائیں، اور بلا شبہ یہی سامان عذاب و لعنت ہیں اگر ان کا استقبال شیخی اور غرور کے ساتھ کیا جائے۔ اس لیے یہ سمجھنا سخت غلطی ہے کہ ہر سامان عیش خوشنودی الہی کا ثمرہ ہے۔ سمود کو یہ بھی حیرانی تھی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم ہی میں کا ایک انسان خدا کا پیغمبر بن جائے اور وہ خدا کے احکام سنانے لگے۔ وہ سخت تعجب سے کہتے، أَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا، کیا ہماری موجودگی میں اس پر خدا کی نصیحت اترتی ہے؟ یعنی اگر ایسا ہونا ہی تھا تو اس کے اہل ہم تھے نہ کہ صالح۔ اور کبھی اپنی قوم کے کمزور افراد کو جو کہ مسلمان ہو گئے تھے خطاب کر کے کہتے، أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِّن رَّبِّهِ، کیا تم کو یقین ہے کہ بلا شبہ صالح اپنے پروردگار کا رسول ہے؟ اور مسلمان جواب دیتے، قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون، انہوں نے کہا بے شک ہم تو اس کے لائے ہوئے پیغام پر ایمان رکھتے ہیں۔ تب یہ متکبرین غصے میں کہتے، إنا بالذي آمنتم به كافرون، بلا شبہ ہم تو اس شے کا جس پر تمہارا ایمان ہے انکار کرتے ہیں۔ بہرحال حضرت صالح علیہ السلام کی مغرور اور سرکش قوم نے ان کی پیغمبرانہ دعوت و نصیحت کو یوں تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور خدا کے نشان یعنی معجزے کا مطالبہ کیا۔ تب حضرت صالح علیہ السلام نے درگاہ الہی میں دعا کی اور قبولیت کے بعد اپنی قوم سے فرمایا کہ تمہارا مطلوبہ نشان اونٹنی کی شکل میں یہ موجود ہے، دیکھو اگر تم نے اس کو ایذا پہنچائی تو پھر یہی تمہاری ہلاکت کا نشان ثابت ہوگی، اور خدا تعالیٰ نے تمہارے اور اس کے درمیان پانی کے لیے باری مقرر فرما دی ہے، ایک دن تمہارا ہے اور ایک دن اس کا، لہذا اس میں فرق نہ آئے۔ قرآن عزیز نے اس کو ناقۃ اللہ یعنی خدا کی اونٹنی کہا ہے تاکہ پیش نظر رہے کہ یوں تو تمام مخلوق خدا ہی کی ملکیت ہے، مگر سمود نے چونکہ اس کو خدا کی ایک نشانی کی شکل میں طلب کیا تھا، اس لیے اس کی موجودہ خصوصیت اور اعزاز نے اس کو ناقۃ اللہ کا لقب دلایا، اور نیز اس کو لکم آیتن کہہ کر یہ بھی بتایا کہ نشانی اپنے اندر خاص اہمیت رکھتی ہے، لیکن بدقسمت قوم سمود زیادہ دیر تک اس کو برداشت نہ کر سکی اور ایک روز سازش کر کے قیدار بن سالف کو اس پر آمدہ کر لیا کہ وہ اس کے قتل میں پہل کرے اور باقی اعانت کریں، اور اس طرح ناکا کو ہلاک کر ڈالا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جب یہ معلوم ہوا تو آپ دیدہ ہو کر فرمانے لگے، بدبخت قوم، آخر تجھ سے صبر نہ ہو سکا، اب خدا کے عذاب کا انتظار کر، 3 روز کے بعد وہ نہ ٹلنے والا عذاب آئے گا اور تم سب کو ہمیشہ کے لیے تہس نہس کر جائے گا۔
اب حاشیے کی عبارت تفصیل سے ملاحظہ فرمائیں۔ قرآن عزیز سے اس سلسلے میں صرف 2 باتیں ثابت ہیں۔ ایک کہ سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے نشان یعنی معجزہ طلب کیا اور حضرت صالح علیہ السلام نے ناقہ کو بطور نشانی پیش کیا۔ دوسرے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو یہ ہدایت کر دی تھی کہ وہ اس کو ضرر نہ پہنچائے اور پانی کی باری مقرر کر لے کہ ایک روز ناقہ کا اور دوسرا قوم کا، اور اگر اس کو نقصان پہنچایا تو یہی قوم کی ہلاکت کا نشان ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے ناقہ یعنی اونٹنی کو ہلاک کر دیا اور خدا کے عذاب سے خود بھی ہلاک ہو گئے۔ اس سے زائد جو کچھ ہے اس کا مدار یا ان روایات حدیثی پر ہے جو اخبار احاد کے درجے میں شمار ہیں، اور یا بائبل اور تاریخ قدیم کی روایات پر۔ جہاں تک اخبار احاد کا تعلق ہے، محدثین کے نزدیک ان میں سے بعض صحیح روایات کو سند روایات کے اصول پر نقل نہیں فرمایا، بلکہ ایک تاریخی واقعے کی طرح تحریر فرمایا ہے۔ واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ قوم سمود جب حضرت صالح علیہ السلام کی تبلیغی حق سے اکتا گئی تو اس کے سرخیل اور سرگروہ افراد نے قوم کی موجودگی میں مطالبہ کیا کہ اے صالح، اگر تو واقعی خدا کا فرستادہ ہے تو کوئی نشان دکھا تاکہ ہم تیری صداقت پر ایمان لے آئیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ نشان آنے کے بعد بھی انکار پر مصر اور سرکشی پر قائم رہو۔ قوم کے ان سرداروں نے تاکیدی وعدہ کیا کہ ہم فوراً ایمان لے آئیں گے۔ تب حضرت صالح علیہ السلام نے انہی سے دریافت کیا کہ وہ کس قسم کا نشان چاہتے ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ سامنے والے پہاڑ میں سے یا بستی کے اس پتھر میں سے جو کنارے پر نصب ہے ایک ایسی اونٹنی ظاہر کر کہ جو گھابن ہو اور فوراً بچہ دے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے درگاہ الہی میں دعا کی اور اسی وقت ان سب کے سامنے پہاڑ یا پتھر میں سے حاملہ اونٹنی ظاہر ہوئی اور اس نے بچہ دیا۔ یہ دیکھ کر ان سرداروں میں سے جندع بن عمرو تو اسی وقت مشرف بہ اسلام ہو گیا، اور دوسرے سرداروں نے بھی جب اس کی پیروی میں اسلام لانے کا ارادہ کیا تو ان کے ہیکلوں اور مندروں کے مہنتوں ذؤاب بن عمرو اور حباب اور ان کے کاہن رباب بن سمعر بن جلحس نے ان کو اس سے باز رکھا، اور اسی طرح باقی دوسروں کو بھی اسلام لانے سے روکا۔ اب حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کے تمام افراد کو تنبیہ کی کہ دیکھو یہ نشانی تمہاری طلب پر بھیجی گئی ہے۔ خدا کا یہ فیصلہ ہے کہ پانی کی باری مقرر ہو، ایک دن اس ناقہ کا ہوگا اور ایک دن ساری قوم اور اس کے سارے چوپاؤں کا، اور خبردار اس کو کوئی اذیت نہ پہنچے۔ اگر اس کو آزار پہنچا تو پھر تمہاری بھی خیر نہیں ہے۔ قوم نے اگرچہ اس حیرت زا معجزے کو دیکھ کر ایمان قبول نہ کیا، لیکن دلوں کے اقرار نے اس کو آزار پہنچانے سے باز رکھا، اور یہ دستور جاری رہا کہ پانی کی باری ایک روز ناقہ کی رہتی اور تمام قوم اس کے دودھ سے فائدہ اٹھاتی، اور دوسرے روز قوم کی باری ہوتی اور ناقہ اور اس کا بچہ بغیر روک ٹوک چراگاہوں میں چرتے اور آسودہ رہتے۔ مگر آہستہ آہستہ یہ بات بھی ان کو کھٹکنے لگی اور آپس میں صلاح و مشورے ہونے لگے کہ اس ناقہ کا خاتمہ کر دیا جائے تو اس باری والے قصے سے نجات ملے، کیونکہ ہمارے چوپاؤں کے لیے، خود ہمارے اپنے لیے یہ قید ناقابل برداشت ہے۔ یہ باتیں اگرچہ ہوتی رہتی تھیں لیکن کسی کو اس کے قتل کرنے کی ہمت نہ پڑتی تھی، مگر ایک حسین و جمیل مالدار عورت صدوق نے خود کو ایک شخص مصرع کے سامنے اور ایک مالدار عورت انیزہ نے اپنی خوبصورت لڑکی کو قیدار کے سامنے یہ کہہ کر پیش کیا کہ اگر وہ دونوں ناقہ کو ہلاک کر دیں تو یہ تمہاری ملک ہیں، تم ان کو بیوی بنا کر عیش کرو۔ آخر قیدار بن سالف اور مصرع کو اس کے لیے آمادہ کر لیا گیا اور طے پایا کہ وہ راہ میں چھپ کر بیٹھ جائیں گے، اور ناقہ جب چراگاہ جانے لگے تو اس پر حملہ کر دیں گے، اور چند دوسرے آدمیوں نے بھی مدد کا وعدہ کیا۔ غرض ایسا ہی کیا گیا اور ناقہ کو اس طرح سازش کر کے قتل کر ڈالا، اور پھر آپس میں حلف کیا کہ رات ہونے پر ہم سب صالح اور اس کے اہل و عیال کو بھی قتل کر دیں گے، اور پھر اس کے اولیاء کو قسمیں کھا کر یقین دلائیں گے کہ یہ کام ہمارا نہیں ہے۔ اور بچہ یہ دیکھ کر بھاگ کر پہاڑ پر چڑھ گیا اور چیختا اور بولتا ہوا پہاڑ میں غائب ہو گیا۔ صالح علیہ السلام کو جب یہ خبر ہوئی تو حسرت و افسوس کے ساتھ قوم سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ آخر وہی ہوا جس کا مجھے خوف تھا۔ اب خدا کے عذاب کا انتظار کرو جو 3 دن کے بعد تم کو تباہ کر دے گا۔ اور پھر بجلی کی چمک اور کرخ کا عذاب آیا اور اس نے رات میں سب کو تباہ کر دیا اور آنے والے انسانوں کے لیے تاریخی عبرت کا سبق دے گیا۔ اس واقعے کے ساتھ ساتھ محدث ابن کثیر نے چند روایات حدیثی بھی بیان فرمائی ہیں۔ مثلا غزوہ تبوک کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر حجر پر ہوا تو صحابہ نے سمود کے کنویں سے پانی بھرا اور آٹا گوندھ کر روٹیاں تیار کرنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو پانی گرا دینے اور ہانڈیاں اونڈھی کر دینے اور آٹا بیکار کر دینے کا حکم فرمایا، اور ارشاد فرمایا کہ یہ وہ بستی ہے جس پر خدا کا عذاب ہوا، یہاں نہ قیام کرو اور نہ یہاں کی اشیاء سے فائدہ اٹھاؤ، آگے بڑھ کر پڑاؤ ڈالو، ایسا نہ ہو کہ تم بھی کسی بلا میں مبتلا ہو جاؤ۔ اور ایک روایت میں ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان ہجر کی بستیوں میں خدا سے ڈرتے عجز و زاری کرتے اور روتے ہوئے داخل ہوا کرو، ورنہ ان میں داخل ہی نہ ہوا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی اپنی غفلت کی وجہ سے عذاب کی مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجر میں داخل ہوئے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے نشانیاں طلب نہ کیا کرو۔ دیکھو صالح علیہ السلام کی قوم نے نشان طلب کیا تھا اور وہ ناکہ پہاڑ کی کھو سے نکلتی اور اپنی باری میں کھا پی کر وہیں واپس چلی جاتی، اور جو اس کی باری کا دن تھا اس میں قوم سمود کو اپنے دودھ سے سیراب کرتی تھی، مگر سمود نے آخر کار سرکشی کی اور ناکہ کی کوچیں کاٹ کر اس کو ہلاک کر دیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ خدا نے ان پر چیخ کا عذاب مسلط کر دیا اور وہ اس عذاب سے گھروں کے اندر ہی مردہ ہو کر رہ گئے۔ صرف ایک شخص ابو رغال نامی باقی بچا جو حرم میں گیا ہوا تھا، لیکن جب وہ حدود حرم سے باہر آیا تو فوراً اسی عذاب کا شکار ہو گیا۔ حافظ ابن کثیر نے یہ تینوں روایات سند کے ساتھ مسند احمد سے نقل کر کے ان کی توثیق کی ہے۔ تاریخ ابن کثیر جلد 1 صفحہ نمبر 138 اور 139۔ اس پوری تفصیل کا حاصل یہ ہے کہ قرآن عزیز سے یہ تو یقین کے ساتھ ثابت ہے کہ ناقۃ اللہ خدا کا ایک نشان تھی اور اپنے اندر ضرور کوئی ایسی خصوصیت رکھتی تھی جس کی وجہ سے وہ ایسا نشان کہلا سکے، جس کا ذکر قرآن عزیز اس اہمیت کے ساتھ کر رہا ہے۔ ہذہ ناقۃ اللہ لکم آیہ، یہ ناقۃ اللہ تمہارے لیے نشان ہے۔ اور پھر پانی کی باری جس طرح ناکہ اور قوم سمود کے درمیان تقسیم فرمائی، وہ خود ایک مستقل دلیل ہے کہ ناکہ ضرور اپنے اندر ایسی حیثیت رکھتی تھی جو نشان الہی کہلا سکے، لیکن یہ بات کہ ناکہ کا وجود کس طرح ہوا اور کن وجوہ سے نشان الہی یا معجزہ بنی، قرآن عزیز اس سے ساکت ہے۔ البتہ مختلف صحیح اخبار آحاد سے اس واقعے پر ضرور روشنی پڑتی ہے، جس کی تفصیل ابن کثیر سے بھی نقل ہو چکی، مگر واقعے کی تفصیل اور صراحت و وضاحت وہاں بھی موجود نہیں ہے، بلکہ کتب تفسیر میں اسرائیلیات سے منقول ہے یا ضعیف روایات سے اخذ کی گئی ہے۔ لہذا مناسب یہی ہے کہ واقعے کے اجمال و تفصیل میں فرق مراتب کا ضرور خیال رکھا جائے۔ جس قدر قرآن عزیز نے تصریح کی ہے وہ بغیر کسی تعویل کے واجب الاعتقاد ہے، اور جس قدر صحیح روایات سے اگرچہ وہ آحاد ہی کے درجے کی ہیں اس اجمال کی تفصیل کا پتہ چلتا ہے، وہ اجمال کی تفصیل کی حیثیت سے قابل قبول ہیں۔ گو قرآن عزیز کی تصریحات کے درجے کو نہ پہنچ سکیں اور ان سے زیادہ باقی تفصیلات کی حیثیت وہی ہے جو عام تاریخی وقائع اور اسرائیلیات کی حیثیت ہے۔ یہاں حاشیے میں حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی دامت برکاتہم کے سفر نامے سے ایک بات قابل ذکر ہے جو انہوں نے اپنے سفر نامے انبیاء کی سرزمین میں کے صفحہ نمبر 199 اور 200 پر لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں، پیچھے عرض کر چکا ہوں کہ سارا علاقہ پانی سے مالا مال ہے، یعنی حضرت صالح علیہ السلام کا علاقہ مدائن صالح، اور ہجری سن 1392 میں لوگوں نے سوال اٹھایا کہ مدائن صالح میں اگر رہائش اختیار کی جائے تو اس کا شرعی جواز ہے یا نہیں۔ اس وقت سعودی عرب کے فرما روا ملک فیصل نے یہ مسئلہ سعودی علماء کرام کی اعلیٰ ترین کونسل ہیئت و کبار العلماء کے سامنے پیش کیا۔ یہ تقریباً 50 سال پرانی بات ہے۔ قرآن کریم نے قوم سمود کی بستی کا نام الحجر بتلایا ہے، مگر اب یہ مدائن صالح کے نام سے بھی مشہور ہے اور اس کی آبادی دور دور تک پھیلی ہوئی ہے۔ شرعی حکم اور فتویٰ جاری کرنے کے لیے ضروری تھا کہ مدائن صالح میں ان حدود کا تعین کیا جائے جو سمودی دور کے الحجر میں یقینی طور پر داخل تھیں۔ اس لیے علماء کرام کی اس کونسل نے علاقے کا خود بھی وہاں پہنچ کر اور پہاڑوں اور وادیوں وغیرہ میں جا جا کر مشاہدہ کیا اور متعلقہ ماہرین سے بھی جغرافیائی تاریخی سروے کروایا۔ سعودی علماء کرام اور حکومت کا فیصلہ۔ اس نتیجے میں جن جن علاقوں، پہاڑوں، زمینوں اور کنوؤں کے بارے میں واضح آثار اور یقینی دلائل سے ثابت ہو گیا کہ یہ سمودی دور ہی کے الحجر کا حصہ ہیں، ان کے متعلق قرآن و سنت کی روشنی میں یہ فتویٰ صادر کیا کہ ان میں رہائش جائز نہیں اور زراعت بھی ناجائز ہے، اور ان کے علاوہ باقی مقامات جن کے متعلق یہ یقین حاصل نہ ہو سکا ان کے بارے میں کونسل کا اکثریتی فیصلہ یہ ہوا کہ وہاں رہائش اور زراعت دونوں جائز ہیں، اگرچہ وہ موجودہ دور کے مدائن صالح الحجر ہی کے علاقے میں ہوں، اور فقہ کے اس قاعدے سے استدلال کیا کہ اصل اشیاء میں اباحت ہے، یعنی جب تک کسی چیز کی ممانعت شرعی دلیل سے ثابت نہ ہو وہ جائز ہی رہے گی۔ چنانچہ حکومت نے اسی وقت سے پہاڑوں سے گھرے ہوئے
اس علاقے کو رہائش اور زراعت اور باغبانی کے لیے ممنوع قرار دے دیا ہے، اور پہاڑوں کے درمیان خالی جگہوں میں خاردار تار اور دوسری رکاوٹیں کھڑی کر کے صرف اتنے راستے کو کھلا رکھا ہے جس سے گاڑیاں وہاں پر موجود پہرے داروں کی چوکی سے اجازت لے کر اندر داخل ہو سکیں، اور جگہ جگہ سائن بورڈ نصب کر کے متعلقہ ہدایات لکھ دی گئی ہیں۔ رہا مدائن صالح یعنی موجودہ الحجر کا باقی علاقہ، تو حکومت نے باقاعدہ منصوبہ بندی کر کے وہاں کی قابل زراعت زمینوں کو مقامی باشندوں اور دوسرے اہل وطن میں تقسیم کر دیا ہے۔ اب یہاں قبیلہ عنزہ کے لوگ آباد ہیں۔ یہاں تک حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب کی کتاب انبیاء کی سرزمین میں سے بات ختم ہوئی۔ اب آگے قصص القرآن کی اصل عبارت کی طرف چلتے ہیں۔ سید آلوسی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر روح المعانی میں تحریر فرماتے ہیں کہ سمود پر عذاب آنے کی علامات اگلی صبح ہی سے شروع ہو گئیں، یعنی پہلے روز ان سب کے چہرے اس طرح زرد پڑ گئے جیسا کہ خوف کی ابتدائی حالت میں ہو جایا کرتا ہے، اور دوسرے روز سب کے چہرے سرخ تھے، گویا خوف و دہشت کا ہی دوسرا درجہ تھا، اور تیسرے روز ان سب کے چہرے سیاہ تھے اور تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ یہ خوف و دہشت کا وہ تیسرا مقام ہے جس کے بعد موت ہی کا درجہ باقی رہ جاتا ہے۔ 3 دن کی ان علامات عذاب نے اگرچہ ان کے چہروں کو واقعی زرد، سرخ اور تاریک بنا دیا تھا، لیکن ان رنگوں کی ترتیبی خصوصیت یہ صاف بتا رہی ہے کہ ان کے دلوں کو صالح علیہ السلام کے سچے ہونے کا یقین تھا اور صرف حسد و بغض سے انکار کرتے تھے۔ اب جبکہ خدا کے حکم کے خلاف جرم کر چکے اور اس کی پاداش میں صالح علیہ السلام سے عذاب کی ہولناک خبر سنی، تو ان پر خوف و دہشت کے وہ فطری رنگ اور نقوش نمایاں ہونے لگے جو موت کے یقین کے وقت خوف و دہشت سے مجرموں کے اندر پیدا ہوا کرتے ہیں۔ بہرحال ان 3 دن کے بعد وقت موعود آ پہنچا، اور رات کے وقت ایک ہیبت ناک آواز نے ہر شخص کو اسی حالت میں ہلاک کر دیا جس حالت میں وہ تھا۔ قرآن عزیز نے اس ہلاکت آفریں آواز کو کسی مقام پر صاعقہ، کڑکدار بجلی، اور کسی جگہ رجفہ یعنی زلزلہ ڈال دینے والی شے، اور بعض جگہ طاغیہ یعنی دہشت ناک، اور بعض جگہ صیحہ یعنی چیخ فرمایا، اس لیے کہ یہ تمام تعبیرات ایک ہی حقیقت کے مختلف اوصاف کے اعتبار سے کی گئی ہیں تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ خدائے تعالیٰ کے اس عذاب کی ہولناکیاں کیسی گوناگوں تھیں۔ تم ایک ایسی کونڈنے والی بجلی کا تصور کرو جو بار بار اضطراب کے ساتھ چمکتی، کڑکتی اور گرجتی ہو، اور اس طرح کونڈ رہی ہو کہ کبھی مشرق میں ہے تو کبھی مغرب میں، اور جب ان تمام صفات کے ساتھ چمکتی، کونڈتی، گرجتی، لرزتی، لرزاتی ہوئی کسی مقام پر ایک ہولناک چیخ کے ساتھ گرے تو اس مقام اور اس کے نواح کا کیا حال ہوگا؟ یہ ایک معمولی اندازہ ہے اس عذاب کا جو سمود پر نازل ہوا اور ان کو اور ان کی بستیوں کو تباہ و برباد کر کے سرکشوں کی سرکشی اور مغروروں کی غرور کا انجام ظاہر کرنے کے لیے آنے والی نسلوں کے سامنے عبرت پیش کر گیا۔ ایک طرف سمود پر یہ عذاب نازل ہوا، اور دوسری جانب صالح علیہ السلام اور ان کے پیرو مسلمانوں کو خدا نے اپنی حفاظت میں لے لیا اور ان کو اس عذاب سے محفوظ رکھا۔ حضرت صالح علیہ السلام حزن و ملال کے ساتھ ہلاک شدگان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمانے لگے: يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين۔ اے قوم، بلا شبہ میں نے اپنے پروردگار کا پیغام تم تک پہنچایا اور تم کو نصیحت کی، لیکن تم تو نصیحت کرنے والوں کو دوست ہی نہ رکھتے تھے۔ ہلاک شدہ قوم کی جانب حضرت صالح علیہ السلام کا یہ خطاب اسی طرح کا خطاب تھا جس طرح بدر میں مشرکین مکہ کے سرداروں کی ہلاکت کے بعد مردہ ناشوں کے گھرے پر کھڑے ہو کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا: یا فلان ابن فلان و فلان ابن فلان ایسرکم انکم اطعتم اللہ ورسولہ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا۔ الحدیث صحیح بخاری جلد 2 باب المغازی۔ اے فلان ابن فلان اور فلان ابن فلان، کیا تم کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پسند آئی؟ بلا شبہ ہم نے وہ سب کچھ پا لیا جو ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا، پس کیا تم نے بھی وہ پایا جو تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا؟ اس قسم کے خطاب کے بارے میں علماء کی چند رائے ہیں۔ ایک، اس قسم کا خطاب انبیاء علیہم السلام کی خصوصیات میں سے ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس کلام کو بلا شبہ مردوں کو سنوا دیتا ہے اگرچہ وہ جواب دینے سے قاصر ہیں۔ اس لیے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی لاشوں کو اس طرح مخاطب کیا
تو حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے تعجب سے پوچھا کیا یہ سن رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تم سے زیادہ، مگر جواب سے عاجز ہیں۔ 2، یہ طریق خطاب حزن و ملال کے اظہار کے لیے ہوتا ہے۔ مثلا تم نے کسی شخص کو متنبہ کیا کہ اس باغ میں نہ جانا، سانپ بڑی کثرت سے ہیں، ڈسے جانے کا خطرہ ہے، مگر وہ شخص باغ میں گیا اور ڈسا گیا، تو جب یہ تنبیہ کرنے والا اس کی ناش پر پہنچتا ہے تو بے ساختہ کہہ اٹھتا ہے افسوس، کیا میں نے تجھ سے نہیں کہا تھا کہ باغ میں نہ جانا ورنہ ڈسا جائے گا؟ آخر وہی ہوا۔ 3، اس قسم کے خطاب کے اصل مخاطب وہ زندہ انسان ہوتے ہیں جو ان مردہ ناشوں کو دیکھ رہے ہیں، تاکہ ان کو عبرت حاصل ہو اور وہ اس قسم کی سرکشی کی جرات نہ کر سکیں۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ جو ہی کتاب کی اگلی قسط اپلوڈ ہو نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ کو فوراً اطلاع پہنچ سکے۔ ہماری ایک کاوش لائق 27 لگے تو لائک، کوئی تجویز ہو تو کمنٹ، اور مفید لگے تو اسے اپنے متعلقین میں بھی شیئر ضرور کر لیا کریں۔ کتاب کے اگلے حصے میں حضرت صالح علیہ السلام کے بقیہ حالات کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔